خواتین کی باڈی لینگویج اور ان کا کانفیڈنس کیسا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ گھبرائی ہوئی ہیں. سننے میں آیا کہ آج جب ختیجہ شاہ کو پیش کیا گیا کہ ان کی باڈی لینگویج تھوڑی سی تبدیل تھی پہلے کی نسبت. سوشل میڈیا کو یوں کہیں کہ باندھنے کا کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے. شاید انہیں کہیں سے میسج بھی بھجوایا گیا ہے. اسپیشلی سوشل میڈیا پہ کوئی 2 سال سے لے کے 5 سال تک قید ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے جو ہے وہ کسی کو. یہ ساری ایک ہی سیل میں تھی. تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹیو جو ہے لیڈیز ان کو ڈال دیا گیا. ایسی خبریں بالکل درست ہیں. جج صاحب کی جو وائف ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی. رضوانہ کو کیا ہے انصاف ملے گا؟ 3 لوگوں کو سزا دینا بنتا ہے اس کیس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حسام رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی. آج کا دن بہت اہم دن تھا. کورٹس میں بہت ایسی اہم ڈیولپمنٹس تھی. تو اسی سلسلے میں جو سینئر وکیل عاطف ہاشمی صاحب ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ATC میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. اس کے بعد یہ آج کل ہائی کورٹ میں بھی ایکٹیو ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی یہ جن خواتین کا یہ کیس لڑ رہے ہیں ان میں سے موسٹلی جو خواتین ہیں ان کے جو کیسز ہیں وہ ہائی کورٹ میں شفٹ ہو گئے ہیں, اور کچھ 1-2 کے کیسز جو ہیں وہ ابھی تک ATC میں ہیں. اسی سلسلے میں ان کو آج تکلیف دی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ آج کا سارا دن ہے اس میں کورٹ میں کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے, کس کیس میں کیا ہوا ہے, جانتے ہیں. نہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عاطف صاحب؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. عاطف صاحب, آج ATC میں PTI کی خواتین کو پیش کیا گیا تھا, تو ان میں آپ نے کیا تبدیلی دیکھی جو پچھلے دن یہ جو 3 ماہ ہو چکے ہیں ان میں کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی, ان کے سٹانس میں کوئی تبدیلی آئی, یا ان کا جو باڈی لینگویج ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے کہ خواتین کی باڈی لینگویج اور ان کا کانفیڈنس کیسا تھا, آج کورٹ میں جب انہیں پیش کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ ان کی باڈی لینگویج اور ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ پہلے دن کی طرح ہے. بالکل اسی طرح حشاش پشاش ہمیں نظر آئی. کوئی پریشانی ان کے چہرے پہ نہیں تھی اور کسی قسم کا ملال نہیں تھا ان کے چہرے پہ, اور بڑی ہی کانفیڈنٹ تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ گھبرائی ہوئی ہیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ کوئی نیا قانون جو ہے حکومت پاس کرنا چاہ رہی ہے, جس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کریک ڈاؤن کا خدشہ ہے, یا سوشل میڈیا کو یوں کہیں کہ باندھنے کا کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے. اس بندوبست کو لے کے جو ہے وہ تھوڑی سی کیوریس تھی کہ یہ کیا ہے, یہ قانون کیا ہے, اور اس حوالے سے شاید انہیں کہیں سے میسج بھی بھجوایا گیا ہے. اسپیشلی سننے میں آیا کہ آج جب ختیجہ شاہ کو پیش کیا گیا کہ ان کی باڈی لینگویج تھوڑی سی تبدیل تھی پہلے کی نسبت, جیسا کہ ان کو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو اسپیشلی ختیجہ شاہ کو پیغام بھجوایا گیا ہے کہ ریٹن لکھ کے دے دو یا ویڈیو پیغام کے ذریعے جو بھی جس طرح بھی آپ اپولوجائز کر لیں, کیا سین ہے, یہ اصل سٹوری کیا ہے؟ یہ سٹوری آپ نے ظاہر ہے اب تک تو سب لوگوں نے سنی لی ہوگی. سٹوری یہ ہے کہ یہ اسی قانون کا, جس ایکٹ کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے, کہ سوشل میڈیا پہ کوئی 2 سال سے لے کے 5 سال تک قید ہے جو اس کے لیے پاک فوج کے خلاف بولنے پہ یا کسی بھی ادارے کے خلاف بولنے پہ, اس طرح کی کچھ چیزیں بہت ساری, اب مطلب کلیئر نہیں ہے ابھی, لیکن اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ اس ایکٹ میں کیا کیا ہے. لیکن وہ ایکٹ اس طرح کا ہے شاید کہ اسے حکومت کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ بھی اپوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. PTI کے تو چلو کر ہی رہے ہیں, لیکن حکومت کے اپنے اتحادی اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اپوز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. JUI فے اس کو اپوز کرتی نظر آ رہی ہے, کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے جو ہے وہ کسی کو, کیونکہ انہیں پتہ ہے اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. آج جو میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, پیکا آرڈیننس جو لاگو کیا ہوا ہے, یہ عمران خان صاحب نے بنایا تھا اور آج انہی کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی کوئی قانون بنا ہے تو اس کا سب سے پہلا شکار اس کے بنانے والے ہی ہوئے ہیں. دوسری طرف پچھلی دفعہ یا پچھلے دنوں میں ہمیں سننے کو ملا ہے کہ جی کوئی جیلر صاحبہ چینج کی گئی ہیں, وہ خواتین کو بڑا ٹارچر کر رہی ہیں, پتہ نہیں کوئی ڈرگز ایڈکٹ جو ہیں ان کے سیل میں یا ساتھ والے سیل میں شفٹ کر دی ہیں, جس کی وجہ سے یہ خواتین مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہیں. یہ اصل سٹوری کیا ہے؟ جی, یہ بھی ان کی طرف سے ضرور کلیم کیا گیا کہ پہلے ظاہر ہے ان کو 5 خواتین کو, جن میں عالیہ حمزہ صاحبہ, صنم جاوید, طیبہ راجہ, ختیجہ صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, یہ ساری ایک ہی سیل میں تھی. تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹیو جو ہے لیڈیز ان کو ڈال دیا گیا, جو ظاہر ہے بڑا امبیرسنگ اور بڑا ڈسٹربنگ تھا ان کے لیے. اب اس سیل میں نہیں ہے, آپ ذرا یہ بتا رہے ہوں, یا ان کا یہ کہنا ہے کہ
ساتھ والے سیل میں جو ہے ان کو رکھا گیا ہے، بالکل اس سیل میں نہیں رکھا گیا، لیکن ہیں ایسی خبریں بالکل درست ہیں۔ عاطف صاحب، ہیومن رائٹس کی جو ہیں دھجیاں وہ تو ازلوں سے اڑائی جا رہی ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کہ ہیومن رائٹس کی سنا تو بہت ہے لیکن کہیں ہیومنس کو رائٹس نہیں ملے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے کہ جو جج صاحب کی وائف ہیں، انہوں نے ایک بچی پہ تشدد کیا اور پھر اس طرح کا بے ایمانہ تشدد کیا، اس کے بعد میڈیسن نہیں دی، کمرے میں بند رکھ دیا، پھر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ زہر دینے کی بھی کوشش کی، کہ مارنے کی بھی کوشش کی۔ تو اب وہ ادھر لاہور کے ایک ہاسپٹل میں ہے ایڈمٹ۔ ابھی تک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ جج صاحب کی جو وائف ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی۔ رضوانہ کو کیا ہے انصاف ملے گا؟ اور جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں جو علمبردار بنی ہوئی ہیں، کیا وہ اس پہ ایکشن لیں گے؟ ہمارے لائرز اس پہ ایکشن لیں گے؟ دیکھیں، لائرز تو ظاہر ہے اپنی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں اور کورٹس میں پلیڈ بھی کر رہے ہیں کیسز کو۔ جہاں تک ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، ہمیں تو فی الحال جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی ایکٹیوسٹ نظر نہیں آ رہا۔ باقی کچھ یہاں پہ صحافی ہیں، حضرات ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ کیا جو جج صاحب کی وائف ہے، محترمہ ہے، ان کو سزا ملے گی یا جج کی وائف ہونے کا کوئی ایڈوانٹیج مل جائے گا؟ دیکھیں، یہاں تو پولیس کی وائف ہونے کا، پولیس کا کوئی فرد ہے، اس کا بھائی ہونے کا، اس کا بیٹا ہونے کا، اس کا بھتیجا ہونے کا، اس کا بھانجا ہونے کا جس طرح سے ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے، تو ایک جج کیوں نہیں ایڈوانٹیج لے گا؟ اس طرح کے واقعات کو روکا کس طرح جا سکتا ہے؟ اس طرح کے واقعات کو میں سمجھتا ہوں کہ 3 لوگوں کو سزا دینا بنتا ہے اس کیس میں۔ ایک وہ لوگ جن لوگوں نے تشدد کیا، ایک وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کی اجازت دی کہ وہ چائلڈ لیبر کو، ظاہر ہے ان کے والدین کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے، اس لیے ملنی چاہیے کہ انہوں نے ایک کم سن بچی کو لیبر کرنے یا مزدوری کرنے یا نوکری کرنے بھیجا۔ تیسرا ادھر ایک اور کہ قانون کو جانتے ہوئے یہ سب کچھ کیا۔ جی بالکل، قانون کو جانتے ہوئے، اور جب جج معزز جج صاحب ہیں اور ان کے گھر میں اور ان کی بیگم یہ کام کر رہی ہے، یہ دیکھیں ایک بندہ ہے جس کو مطلب قانون کا پتہ نہیں ہے، اسے یہ شاید کہیں نہیں، حالانکہ یہ قانون اس بات چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ کو قانون کو پتہ نہیں ہے تو آپ توڑ دیں، لیکن چونکہ یہ بھاری ذمہ داری ہے ججز جو ہیں ان کو، قانون کا جو بندہ قانون پڑھا ہوا ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ چونکہ علم رکھتے ہیں تو ان کے اوپر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے، اسی طرح قانون دان جو ہیں ان کے اوپر قانون کو فالو کرنا اور قانون پہ اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کو میرا خیال ہے کہ زیادہ کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے اس حوالے سے کیا کہتا ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، پھر بھی انہوں نے کروایا، تو 3-4 لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے، یہیں سے اس کا تدارک ہوگا اور کوئی حل نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان یزیدوں سے ہماری اس ملک کی سب کی جان چھڑائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دے تاکہ وہ اپنے ملک کا، اپنے معاشرے کا سوچ سکیں کہ اس کی بہتری کس چیز میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنے اور سامراؤں کے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔